اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے، میرے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، تو اس کی جو دنیا کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی سزا تو یہ ہے کہ اسے حرام مال کا چسکا لگ جائے گا۔ یہ اسلام سے دور ہونے کی سزا ہے کہ اگر بندہ حرام کھا کے بھی اس کا دل مطمئن ہے نا، تو سمجھ لے کہ اس کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوا ہے۔ اور آخرت کی سزا وہ قبر کی سزا ہے، پھر قیامت کے دن کی سزا ہے کہ وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آخرت کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا جو بندہ پھر قرآن سے دور ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ پھر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسلام سے جو بندہ دور ہوتا ہے پھر اس کی سزا یہی ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ایمان لانے سے مراد یہ کہ اس کے احکامات پر عمل ہی نہ کیا، قرآن پڑھا لیکن عمل نہ کر سکا، اسلام کو جانا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا، یا جو بندہ سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، اس کا سزا کیا ہے؟ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، فرمایا دنیا کی اس کی سزا تو یہی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوتا جائے گا، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا جو عذاب ہے اشد، ایک تو بڑا سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور بڑا لمبا ہے، یعنی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ نہیں ہے۔ یاد رکھے بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو صاحب ایمان، ایمان اس کے پلے ہو، اس کی بخشش ہے، چاہے وہ کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، چاہے جہنم میں چلا بھی جائے پھر بھی فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ کافروں کا، وہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ جو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہے وہ بھی صرف مسلمان کا ہی ہے، کافروں کا حساب ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیکیاں ویسے ضائع ہے۔ حساب تو اس بات کا ہونا ہے نا کہ اس بندے کو بخشنا ہے یا نہیں بخشنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مسئلہ کافروں کا، ان کا کیونکہ ایمان ہی نہیں، ان کی نیکی ساری ضائع ہے، تو وہ سارا کا سارا حساب کتاب ان کو تو ڈائریکٹ اٹھایا جائے گا اور سیدھا جہنم میں۔ باقی مسلمان کا حساب کیا جائے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اسے جنت دینی ہے یا جہنم میں جانا ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، میں کیا ان لوگوں نے اتنی بات بھی نہیں دیکھی ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے شہر اور کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یمن جایا کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے، تو راستے کے اندر ہی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری بستیاں یہاں پہ راستے کے اندر ہی تھی۔ ظاہر ہے وہ اجڑے ہوئے پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کھنڈرات دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب نبی کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو عذاب دیا، اور آج تک ان کے نشان موجود ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ جو آپ جاتے ہیں نا لاہور، بڑے بڑے قلعے دیکھتے ہیں آپ، شاہی قلعے، یہ بھی تو کھنڈرات ہی ہے نا۔ ہمارے لیے اسی کے اندر جو ہے کم سے کم، چلو ٹھیک ہے ہم قوم عاد، قوم سمود نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ یار کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے، 1000 سال مغل بادشاہ بیٹھے رہے، لیکن آخر پھر بھی تو ختم ہو ہی گیا نا۔ تو یہ ہمارے لیے نشانیاں ہے۔ یہ جو پرانی حویلیاں ہوتی ہیں یا پرانی جگہ ہوتی ہیں، بندہ وہیں سے گزرتے ہوئے بھی یار عبرت حاصل کر لیتا ہے کہ یار جب یہ نہیں رہے تو پھر ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ پرانی جگہ سے گزرے نا، کم سے کم اس بات پہ وہ اپنے غور کو ضرور کریں، اور قرآن اسی بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یار یہ کھنڈرات سے گزر رہے ہیں، پرانی جگہوں سے گزر رہے ہیں، پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی ہے، اتنا نہیں سوچ سکتے کہ یار جب رب نے ان کو نہیں رہنے دیا تو ہمیں کہاں رہنے دے گا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہاں سے گزر کر بھی ان کو ہدایت نہیں آ رہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا وہ عقل مندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب بے وقوف ہی ہوگا جو سارا کچھ دیکھ کر بھی پھر بھی عبرت حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں عقل مند بندہ نو، عقل مند بندہ وہ کھڑا ہو کے سوچے گا ضرور کہ اچھا بڑا نام سنا تھا اس کا، کہاں گیا، آخر مر ہی گیا، مٹی میں مل ہی گیا آخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو بچے پھرتے ہیں نا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب نے
اپنے ذمہ کرم پر یہ بات نہ لی ہوتی، واجل مسمى اور ایک مقرر وقت نہ رکھا ہوتا، لکان لزاما، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ہی نازل کر دیتا کفار مکہ پر۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو کفار مکہ بار بار آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں اور پھر بعد میں مانتے بھی نہیں ہیں، معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے ہیں، تو میں اس کے باوجود بھی اگر انہیں رب نے مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ رب اپنے حبیب کی امت کو عذاب نہیں دے گا، صرف اتنی بات ہے۔ ہاں، ان کے لیے عذاب کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے مؤخر کر رکھا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر جو عیش کرنے ہیں کر لیں، آخر تو انہوں نے ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے۔ تو میں صرف یہی وجہ ہے، وگرنہ پچھلی امتوں کو تو ڈائریکٹ عذاب ہے، نقد و نقد سودا ہے، جیسے انہوں نے نافرمانی کی عذاب آ گیا۔ میں محبوب یہ تو صرف آپ کے کرم کی نوازی ہے کہ آپ کی وجہ سے ما کان اللہ لیعذب من فیہم، کہ آپ کی وجہ سے ان کو رب عذاب نہیں دے رہا، وگرنہ وعدہ یہی ہے کہ فوراً عذاب آ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا میرے ساتھ میرے رب نے 3 وعدے کیے ہیں، کیا کہ محبوب آپ کی ساری امت ہلاک نہیں کروں گا، ساری امت پر دشمن غالب نہیں آئے گا، اور ساری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ 3 وعدے حضور کے ساتھ رب نے کیے ہیں کہ نہ ساری امت پر عذاب آئے گا کہ ساری امت ہی ختم ہو جائے، نہ ساری امت گمراہ ہوگی، ایسے لوگ موجود رہیں گے، ایسی جماعت موجود رہے گی جو ہمیشہ حق پر اور ہدایت پر رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو موجودہ زمانے کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری امت پر کبھی دشمن غالب نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت کو ہی دبا دیا جائے، نہ، حضور نے خود ارشاد فرمایا میری امت آخری وقت کے اندر میری امت پر جو ہے وہ جو دنیا جو ہے وہ جناب آ کر پڑ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا میری امت پر غالب نہیں آ سکے گی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے پھر رہے ہیں نا، یہ جو بدتمیزیاں کرتے پھرتے ہیں، فاصبر، آپ فی الحال صبر کرتے رہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ بڑا خاص مسئلہ ہے، یہ جو صبر کا حکم ہے نا حضور کو، وہ صرف مکی زندگی کے اندر ہے۔ جب تک حضور مکہ میں 13 سال رہے تو حکم دیا گیا کہ ہاں بھائی بس آپ صبر سے گزارا کرتے رہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، طاقت نہیں تھی، تو حکم کیا تھا کہ صبر کے ساتھ وقت گزار لے۔ جیسے حضور مدینے میں تشریف لے کے گئے، پھر صبر کا حکم نہیں ہے، پھر محبوب فرما آپ جو آپ کے سامنے آئے وقتلوہم حیث ثقفتموہم، فرمایا جہاں جنگ ہوئے وہیں پہ قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر بدر کے اندر صبر نہیں، احد کے اندر، خندق کے اندر، حنین کے اندر، جتنے بھی آپ جنگیں اٹھا کے دیکھ رہے، پھر فرمایا پھر آپ صبر نہیں ہے، آپ جو ہتھے چڑھتا ہے شاباش بھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا جو ہے ایک وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہر جگہ پہ صبر نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیں، جب تک حضور مکہ میں رہے نا، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ 13 سال حضور مکہ میں رہے، زیادہ سے زیادہ 100-150 بندے نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ بدر کے واقعے کے بعد یہ ہزاروں کی تعداد میں جو صحابہ کرام ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے بدر کے بعد آئے ہیں۔ جب حضور نے تلوار اٹھائی ہے نا، پھر جا کے پورا عرب سیدھا ہوا ہے، اور سرکار کا فرمان ہے، فرمان لَيُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حضور نے ارشاد فرمایا میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دوں گا، بس۔ تو صبر کا نا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، حکم تھا کہ صبر کر لیں، جب طاقت آ گئی فرمایا آپ صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا جہاں ملے وہیں قتل کر دینا، یعنی کافر جب آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فاصبر علی ما یقولون، اب جو یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اب آپ صبر کریں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ کون سی؟ نماز فجر۔ تو محبوب آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے رب کی حمد بیان کریں، رب کی پاکی بیان کریں، نہیں نماز فجر پڑھے، وقبل غروبہا، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھے۔ کون سی بلا؟ عصر والی، ٹھیک ہے۔ ومن آناء اللیل، اور جب رات کا کچھ لمحہ گزر جائے تو پھر نماز پڑھے۔ وسبح واطراف النہار، یعنی رات کا مطلب ہے عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ہوگی، واطراف النہار، اور جب دن کا کچھ حصہ گزر جائے، یعنی نماز چاشت کا اشراق کا ٹائم گزر جائے، ظہر کی نماز کا ٹائم آ جائے تو پھر ظہر کی نماز بھی پڑھے۔ لعلک ترضیٰ، میں جب آپ ان 5 نمازوں کو پڑھیں گے رب آپ کو خوش کر دے گا۔ حالانکہ یہاں یہ نہیں فرمایا جب آپ 5 نمازیں پڑھیں گے میں خوش ہو جاؤں گا،
محبوب جب آپ یہ پانچوں نمازیں ادا کریں گے رب آپ کو خوشی عطا فرما دے گا. تو اب دیکھیں کتنا بڑا یار یہاں پہ وظیفہ ہے. لوگ وظیفہ پوچھتے پھرتے ہیں, یہ وظیفہ ہے. محبوب آپ لوگوں کی تکلیفوں کو نہ دیکھیں, آپ یہ 5 نمازیں پڑھیں, رب آپ کو خوشی عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو امتی لوگوں کی تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, جو بھی بندہ ہے اپنا مصیبت میں گرا ہوا ہے, وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, رب اسے خوشی خوشی عطا فرما دے گا. ہاں یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وظیفہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے, تو پھر ہمارے لیے تو یار یہ ویسے بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشی ملے, تو خوشی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, رب خوشی عطا فرما دے گا. اچھا ایک اور بات یاد رکھے, ایک عالم دین نے بڑا فتویٰ دیا تھا. ہم لوگ نا سمجھتے ہیں کہ یار رزق سے مراد پیسہ ہے. عموماً یہی لیا جاتا ہے کہ یار ہاں جی سنا اللہ کا شکر ہے جناب, مطلب کیا ہے کہ پیسہ وافر ہے. علماء فرماتے ضروری نہیں کہ رزق سے مراد پیسہ ہی ہو. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیسہ نہ دیا اور رزق کی جگہ تجھے صحت عطا فرما دی ہو. صحت کا مل جانا یہ بھی تو رزق ہے. ہو سکتا ہے رب نے تجھے پیسہ بھی نہ دیا اور رزق بھی نہ دیا, ہو سکتا ہے رب نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہو, یہ بھی رزق ہے. پھر ایک اور بات کی, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو سکون کی دولت عطا فرما رکھی ہے, یہ بھی رب کی طرف سے رزق ہے. بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن سکون بڑا ہوتا ہے, بعض اوقات ممکن ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے خوشی جو ہے نا وہ پیسے کے اندر کھڑی ہوئی ہے. تو علماء فرماتے ضروری نہیں کہ یہ رزق یہ ہو. فرمایا رزق جو ہے وہ صحت بھی ہو سکتی ہے, ایمان بھی ہو سکتا ہے, خوشی بھی ہو سکتی ہے. ساری بات چھوڑے, یہ جو رب کی طرف بندے کا رجحان ہے, بندہ مسجد میں آ رہا ہے, فرمایا یہ بھی رب کی طرف سے رزق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ روحانی رزق ہے. ایک دیکھیں نا جی, ہم بیٹھے نا یہاں پہ, آپ بار والوں سے پوچھ کے دیکھیں, وہ کہیں گے سب سے زیادہ ویلے یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, انہوں نے کام ہی کوئی نہیں. انہوں نے ٹھیک ہے, ہاں کہ یار ساڑھے کو تو ٹائم ہی کوئی, ویلے بیٹھے سارے مسجد. لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ یار ہم کم سے کم مسجد میں تو آ جاتے ہیں, یا مسجد کی خدمت کر لیتے ہیں, یا رب کے گھر میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی تھوڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھیں ایک اور بات اللہ نے بڑی خاص ارشاد فرمائی. فرمایا محبوب ولا تمدن عینیک, اپنی امت کو یہ بات ارشاد فرما دے کہ یہ جو کفار کی جو ترقی ہے اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ لگایا کرے. الا ما متعنا بہ, ہم نے جو انہیں یہ جو کچھ ساز و سامان دیا ہے, یہ جو ترقی آج کل کر رہے ہیں, ازواج منہم, ان میں سے کچھ لوگوں نے اگر ترقی کر بھی لی ہے, زہرت الحیات الدنیا, یہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی کے لیے کچھ خوشی کا سامان ہے, باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج دیکھیں نا مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, وہ سمجھتا ہے وہ ترقی کر گئے, اسی پیچھے رہ گئے, اور یہ احساس کمتری جو ہے وہ ملے ڈوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کافروں کی طرف دیکھنا ہی نہیں, اگر ان کے پاس ساز و سامان ہے تو کیا ہو گیا, لیکن یہ تو صرف اور صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے. حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی, حضور تشریف لے کے جا رہے تھے, صحابہ کرام ساتھ ہی تھے. حضور ایک اروڑی سے گزرے نا, اروڑی سے, تو وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا, ایسے پڑا ہوا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اب اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت ہے, یعنی کسی کام کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ کم ہے. پھر ایک اور بات حضور نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, رب کسی کافر کو دنیا نہ عطا فرماتا. اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو لیکن نا جی ہے تو پھر بھی عارضی نا, چاہے جتنا مرضی بندہ عیش و عشرت کر لے, جتنا مرضی پیسہ کما لے, جتنا مرضی ترقی کر جائے, پھر بھی جانا ہی جانا ہے. جنت کی مثال اور دنیا کی مثال ایسے سمجھ لے کہ جیسے بندے کو کہا جائے کہ میاں 2 منٹ دھوپ کے اندر کھلو جا اور باہر کھلو جا جون جولائی, پھر آ کے اے سی والے کمرے ساری زندگی بیٹھا رہے, بندہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ جب 2 منٹ دھوپے کھلوڑ نال اے سی کا کمرہ لبدا ہے تو یہ کوئی گھاٹے والا سودا تھوڑی ہے. یہی مثال دنیا کی ہے. میں اگر 4 دن یہاں پہ بیٹھ کے بندہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا, پھر آگے تو ایسی زندگی ہے, نہ بڑھاپا, نہ موت, نہ بیماریاں, نہ کھنگ, نہ ڈیڑھ درد, نہ سر درد, نہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ جتنا مرضی کھا لو پی لو, نہ عمر بڑھے گی, ٹھیک ہے جی, نہ بلڈ پریشر بڑھے گا, نہ بال سفید ہونے ہیں. بال تو رب نے رکھے ہی کوئی نہ جنت میں بھی, صرف اور صرف یہ سر کے بال ہے یا صرف اور صرف یہ آنکھوں کے اور ابرو شبرو کے ہے, باقی پورے جسم پر بال بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر چکر ہی کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب لا تمدن عینیک، اپنی امت کو فرمایا ان کافروں کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو نہ جو ہے وہ ابرا کر لیا کرے گا، لے وہ ترقی کر گئے. ہم نے انہیں صرف دنیا کی زندگی کے تھوڑا سا سامان دیا ہے، لنفتنہم فیہ، وہ بھی کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں تو صحیح دیکھیں کہ یہ اس طرف آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رب جب پیسہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے تو وہ آزمانے کے لیے دیتا ہے. علماء نے بڑی بات لکھی ہے، فرمایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ عہدہ، یہ طاقت، یہ پاور، یہ پیسہ نعمت ہے کہ زحمت ہے؟ فرمایا یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ ملنے کے بعد بندہ رب کے قریب ہے تو نعمت ہے. اگر ملنے کے بعد بندے نے سر پہ آنکھیں رکھ لی ہیں اور صاحب جی بن کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا پھر زحمت ہے. پھر کیا ہے؟ پھر زحمت ہے. ٹھیک ہے، ورزق ربک خیر وابقا، فرمایا محبوب آپ کے رب کا جو رزق ہے نا یعنی جنت، وہ بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں پہ جو ہے وہ چکر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب ان کے سامنے موت کو ذبح کر کے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں بھی جنتیوں ان کو اس کو دیکھ لو یہ موت ہے، اور جنمیوں سے کہا جائے گا اس کو دیکھ لو یہ بھی موت ہے. ٹھیک ہے، میں انہیں سب سے زیادہ مایوسی اس بات پہ ہوگی کہ آج موت بھی ختم ہو گئی، اور جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ یار آج موت ختم ہو گئی ہے، کم سے کم یہ موت والا چکر تو ختم ہو گیا. ہمیشہ ہمیشہ انسان نے دیکھا جی 33 سال کی عمر جو ہے رکھی گئی ہے جنت کے اندر. حدیث پاک کے اندر 33 سال عمر ہے، یعنی ہر بندے کی 33 سال عمر ہونی ہے اور 33 سال ہی ہمیشہ رہنی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.